صدقہ و خیرات میں جلدی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرنا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ ہاں میں یہ کام لیٹرین کرنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد بھی کر سکتا تھا۔ اخاف ان الشیطان یثنی عن عزمی، لیکن مجھے ڈر لگا، مجھے یہ خوف ہوا کہیں شیطان میرے ارادے کو بدل نہ دے۔ شیطان خون کی رگوں میں، خون کی نسوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہمارے خون کے ساتھ اس کے وسوسے اور اس کے وسافس دوڑتے رہتے ہیں، کہیں شیطان ہمارے ارادے کو چینج نہ کر دے، ہمارے ارادے کو بدل نہ دے۔ ابھی ہمارے دل میں ایک اچھا کام کرنے کی نیت پیدا ہوئی ہے، پہلے اس کام کو ہم کر ڈالیں، لیٹرین تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، قضاء حاجت سے تو ہم بعد میں بھی فارغ ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹرین کرنے لگیں اور شیطان ہماری نیک نیتی کو بدل دے، کہیں نیک ارادہ ہمارا ختم نہ ہو جائے، کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ ہمارا ختم نہ ہو جائے۔ اخاف ان الشیطان یثنی عن عزمی، شیطان کہیں ہمارے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے، اس لیے میں نے جلدی کیا نیک کام کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے میں میں نے جلدی کیا۔ اس واقعے کو آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں، آپ جو بھی صدقہ و خیرات کا موقع ہو، غریبوں میں، مسکینوں میں، مسجد کا، مدرسے کا معاملہ، ہر جگہ یعنی نیک کام کرنے میں جلدی کرنا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قضاء حاجت چھوڑ دی، پہلے گھر گئے، سونا نکالا، بیچا اور پھر اس کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور ڈر یہ لگا اگر لیٹرین کرنے لگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے ارادے کو موڑ دے۔ پھر قرآن کی آیت اٹھائیے، سارعوا الی مغفرۃ ربکم وجنۃ، لوگو من ربکم، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی جنت مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کی۔ ایک ہوتا ہے جلدی کرنا، ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، اللہ کے رسول حجرے سے نکلے، آگے بڑھ گئے، حضرت بلال کی اقامت بھی ختم ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال جب اقامت کہتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلا کرتے تھے، آپ حجرے سے نکلے اور مصلی پر آ گئے، آتے آتے اقامت ختم ہو جاتی ہے، آپ تمام صحابہ سے فرماتے ہیں سووا صفوفکم، اپنے صفیں درست کر لو، صحابہ اپنی صفیں درست کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی قبلے کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر کہنے والے ہیں، ابھی کہا نہیں، ابھی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اللہ اکبر کہہ کر ابھی نیت نہیں باندھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے سینے پر نہیں رکھا، آپ پلٹے، آپ نے فرمایا لوگوں تھوڑا انتظار کرو میں ابھی آ رہا ہوں، لوگوں تھوڑا انتظار کرو میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے حجرے میں گئے، یہاں پر بھی سیم وہی منظر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے تھے اس بستر پر ایک تکیہ تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، کھجور کے پتوں کی اور کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چمڑے کا تکیہ تھا اور اس چمڑے کے تکیے کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس تکیے کے نیچے آپ کی سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ نے اس ٹکڑے کو نکالا اور پھر اس کو نیلام کیا، اس کو بیچا اور اس کو کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے، جب آپ نے نماز ادا کر لی، جب آپ نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آج میں نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نماز جس کے لیے آپ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی تک کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نماز کہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا۔ جس نماز کے بارے میں آپ کے یہ ارشادات موجود ہیں، آپ کے یہ فرامین موجود ہیں، اس نماز کو آپ نے مؤخر کر دیا اور آپ نماز پڑھائے بغیر گھر میں گئے، گھر سے نکل کر کہیں اور گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہیں شوق ہے ہر چیز کے جاننے کا، تمہیں شوق ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کا، میں کیا کرتا ہوں، کہاں اٹھتا ہوں، کہاں بیٹھتا ہوں، تم میں ہر چیز کو میرے ساتھ رہ کر، میرے پیچھے پیچھے رہ کر تمہیں ہر چیز کو جاننے کا شوق ہے، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے۔ اے ابو ہریرہ جیسے ہی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، اقامت ہو گئی اور قبلے کی طرف چہرہ کیا تو مجھے خیال آیا سونے کا ایک ٹکڑا میرے تکیے کے نیچے رہ گیا، میں اس کو پہلے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ میں گیا اور میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا اور اس کو میں نے بیچا اور غریبوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد میں اب آیا، اے ابو ہریرہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور سونے کا ٹکڑا میرے گھر پہ پڑا رہے، یہ غریبوں کا حق تھا، یہ مسکینوں کا حق تھا، اس لیے میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا اور پہلے غریبوں میں تقسیم کر دی اس کی قیمت، اس کے بعد آیا اور پھر میں نے نماز ادا کی۔ اے ابو ہریرہ نماز یہ اللہ کا حق ہے اور سونا اور چاندی جو غریبوں کا حق تھا غریبوں میں دینا یہ بندوں کا حق تھا۔ اللہ کے حق میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اللہ اپنے کمی کو معاف کر سکتا ہے جو اس کے حق میں ہو جائے، اللہ اس حق کو معاف کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ کوئی کمی ہو جائے، لیکن اگر بندوں کا حق مارا گیا تو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہی سوچ کر میں پہلے مسجد سے نکلا، گھر گیا اور میں نے سونے کے ٹکڑے کو نکالا، اس کی کو نیلام کیا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت اس حال میں ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کو اس کے سلسلے میں کوئی جواب نہ دے سکوں، اس کے بارے میں کوئی بتا نہ سکوں۔ اگر اللہ پوچھ لیتا کہ سونے کا ٹکڑا اپنے گھر میں کیوں چھوڑ کے آئے ہو تو میں کیا جواب دیتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ نیک اعمال کو کرنے میں کتنی جلدی کیا کرتے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنی جلدی کیا کرتے تھے۔ بخاری کے منظر پر صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوتے
آپ لیٹے ہوتے اور آپ کا سر میری ران پر, میری گود پر ہوتا, میں اپنے ہاتھوں سے چمپی کر رہی ہوتی, میں اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ اپنے شوہر کے بالوں میں خلال کر رہی ہوتی, ہلکے ہلکے میں مساج کر رہی ہوتی, پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی, میں اپنے شوہر سے اچھی باتیں کرتی, میں دل میاں بیوی کے حقوق میں پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی, اللہ کے رسول مجھ سے اور میں اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی ہوتی, اور آپ کا سر میری گود میں ہوتا. اتنے میں حضرت بلال کے اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی بلال کے اذان کی آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں جاتی, آپ فوراً اپنا سر میری گود سے اٹھا دیتے. میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہتی, ابھی تو اذان ہو رہی ہے, ابھی تو اذان ہو رہی ہے, اٹھ جائیے گا, چلے جائیے گا. میں کہاں روک رہی ہوں, لیکن اللہ کے نبی پھر رکنے کا نام نہیں لیتے. میں آپ کو پکڑ رہی ہوتی, آپ مجھے دھکا دے دیتے, آپ مجھے ایک سائڈ کر دیتے, اور پھر میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے, سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے, پانی نکالتے اور وضو بناتے اور سیدھے مسجد کی طرف جاتے. پھر میں آپ سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی تو ایسا لگتا کئی مہینوں سے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں. اذان کی آواز سنی فوراً مسجد کی طرف, اذان کی آواز سنی فوراً وضو کی طرف, اذان کی آواز سنی فوراً مجھے چھوڑ دیا. یعنی ابھی تک میرا حق ادا کر رہے ہوتے, پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ مجھے بھول جاتے. ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں, ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں. فوراً چھوڑ دیتے اور سیدھے وضو بناتے, سنتیں پڑھتے اور مسجد کی طرف آپ روانہ ہو جاتے اور چلے جاتے. یہ تھی صورت عمل نیک کام میں جلدی کرنا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت, اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, بھاگو, جلدی کرو نیک کام میں, جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. دو واقعات ہو گئے, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستبقوا الخیرات, خیر کی جمع استعمال ہوئی, خیرات. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا نیک کام کرنے میں سبقت کرو, سبقت. قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, ایک میں ہے جلدی کرو, اور قرآن کی ایک دوسری آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات, نیک کام کرنے میں, اچھے کام کرنے میں سبقت کرو, جلدی, یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بزنس میں, کاروبار میں, پراپرٹی میں, زمین میں, جائیداد میں, ہر چیز میں آج کمپٹیشن ہے. اچھا اس کا گھر اتنا اچھا بنا ہوا ہے, میرا گھر اس سے بھی اچھا بنے گا. کمپٹیشن, اچھا اس نے اس کا یہ بزنس, میرا یہ بزنس ہوگا. اچھا اس نے چائے کی دکان کھول لی, ایک دن میں اتنا بیچ لیتا ہے, ہم اس سے بھی اچھی چائے بنائیں گے, اس سے بھی اچھا بزنس. اور اسی کے بغل میں ہم کمپٹیشن کا دور ہے میرے بھائی, اور مولوی تعویذ دینے میں لگا ہوا ہے, اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیری دکان چلے گی. اس کی دکان بند, اس کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے. میرے بھائیوں سبقت کرنا چاہیے, لیکن نیک کام میں, اچھے کاموں میں سبقت کرو, لیکن ریا اور نمود کے ساتھ نہیں. اب یہاں ایسا مت کرنا کہ کسی نے مسجد میں 1000 روپے دیا, اچھا اس نے 1000 دیا, ہم 1500 دیں گے. کسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ, وہ کتنا دیتا ہے, اچھا اس نے 1000 دیا, ہم 1500 دیں گے, صرف اس لیے کہ اس کو تکلیف ہو کہ دیکھو ہم نے تو 1000 دیا, یہ 1500 دے رہا. نہیں, آپ 1000 اس نے دیا,
اللہ اس نے 1000 دیا، اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے اندر 1500 دینے کی طاقت ہے، ہم 1500 دے رہے ہیں، ہم 2000 دے رہے ہیں، آپ یہ جائز ہے۔ لیکن قربانی کا بکرا جرجیت صاحب لائے 20,000 روپے کا، اب میرا پڑوسی کہتا جرجیس 20 کا لایا تو میں 25 کا لاؤں گا تاکہ محلے میں ہماری ناک اونچی رہے، جبکہ یہ کہنا چاہیے جرجیت صاحب کو جو حیثیت تھی وہ لائے، اللہ نے ان کو جو توفیق دی ان کو نصیب ہوا۔ اللہ اگر مجھے اس سے زیادہ کی توفیق دے گا تو میں اس سے بھی اچھا لاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آپ یہ کہہ کر نیکیوں میں آگے بڑھیے، سبقت کریے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے اوپر اٹھنے کے لیے اپنے کاموں میں بھی ریا اور نمود نہیں کر سکتے ہو، نہیں دکھا سکتے ہو۔ سب سے بری عبادت دکھاوا ہے، اور اس دکھاوے کی وجہ سے بڑے سے بڑا اچھا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا بخاری کی، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کیا کیا تو نے میری راہ میں؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی، میں تو شہید ہو گیا تھا، اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے میں نے اپنی گردن کٹوا دی، تیری راہ میں میری گردن کٹی۔ اللہ سے زیادہ دلوں کا حال کوئی جانتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ وہ لڑا ہوگا، اس کی گردن کٹی ہے میدان جنگ میں، اس نے بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، زمین چھوڑی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، گیا ہے لڑنے، کافروں سے لڑا بھی، لیکن جنگ میں جانے کے بعد وہ قتل بھی کیا گیا، کئی کافروں کو مارا پھر قتل بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، کیا میں نے اپنی بیوی نہیں چھوڑی، اپنے بچے نہیں چھوڑے، الہ العالمین کیا میں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی، پراپرٹی نہیں چھوڑی، کاروبار نہیں چھوڑا؟ اللہ کہے گا میرے بندے یہ سچ ہے کہ تو نے بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، زمین چھوڑی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، بزنس چھوڑا، کاروبار چھوڑا، یہ بھی سچ ہے کہ تو میدان جنگ میں لڑا، یہ بھی سچ ہے کہ جنگ میں تیری گردن بھی کاٹی گئی، یہ سب سچ ہے۔ کہے گا اللہ جب یہ سچ ہے تو پھر تو مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے کہ تو نے یہ سب کچھ چھوڑا اور اپنی جان بھی دی، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا، میری راہ میں قتل نہیں ہوا تو۔ کیونکہ جس وقت تو لڑ رہا تھا، جس وقت تو میدان میں گیا تھا، جس وقت تو جہاد کر رہا تھا، جس وقت اپنی تلوار چلا رہا تھا اور کافروں کو قتل کر رہا تھا، اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جری کہیں، تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا ماہر، جنگ کا ماہر کہیں، ایکسپرٹ کہیں۔ دنیا میں تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، جو شہرت چاہتا تھا، جو عزت چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی۔ اے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو۔ لو کتنی سی بات، گھر بھی چھوڑا، مکان بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، زمین بھی چھوڑی، پراپرٹی بھی چھوڑی، بزنس بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، جان بھی دی، لیکن پھر بھی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ وجہ صرف اتنی سی کہ لڑتے وقت اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ آپ مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، لیکن یہ مت دیکھیے کہ سامنے والا 10 دے گا تو میں 15 دوں گا۔ معاف کیجئے گا، آپ کے یہاں چندہ تو ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایک جلسے میں چندہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں سب جگہ، یہ صرف آپ ہی کے بھرناٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے
1999 میں میری تقریر ہوئی تھی مولانا توحید صاحب کے تیتواری میں. 1999 میں وہ میری پہلی تقریر تھی. 2025 چل رہا, 26 سال کے اس عرصے میں نے ابھی تک یہی دیکھا ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے. اس لیے بھرناٹی والے یہ نہ کہیں کہ میرے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے. ہر جلسے میں جو 10 روپے دے رہا ہے, 20 روپے دے رہا ہے, 100 روپے دے رہا ہے, چندہ کرنے والا کہتا اللہ تمہارا دان کو قبول فرمائے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. اور جہاں جس نے 1000 روپے, 2000 روپے اور 5000 روپے دیے, وہیں پر چندے والا کہتا نعرہ تکبیر, انہوں نے 5000 روپے دیا ہے, اس کے لیے بہت سی دعائیں ہونے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 100 روپے والے کی کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیوں, کبھی کبھی 100 روپے میں اللہ وہ برکت دے دیتا ہے جو 5 لاکھ میں بھی برکت نہیں دیتا. ایک آدمی جس نے خلوص نیت سے قربانی کی, اس کا جانور زیادہ موٹا تازہ تگڑا نہیں ہے, لیکن بیچارہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کر رہا ہے. اور ایک امیر آدمی 4 جانور لاتا ہے, موٹے تازے ہینڈسم, 4 جانور کی قربانی کر رہا ہے, لیکن 4 جانور کی قربانی کرتے وقت اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ 4 بکرے کر رہا ہے, 4 قربانی دے رہا ہے. میرے بھائیوں, جو ثواب اس ایک کمزور دبلے پتلے بکرے کی قربانی کرنے والے اس غریب انسان کو ملے گا, وہ 4 بکروں کی قربانی کرنے والے اس امیر کو وہ ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس کی قربانی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی, کیونکہ اس نے دکھانے کے لیے قربانی کی ہے. اخلاص پیدا کریے, اخلاص. آپ کو معلوم ہے فرعون آج دریائے نیل میں جب ڈوب کے مرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے فرعون کو اللہ نے اس لیے غرق کیا کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. لوگوں سے کہتا تھا لوگوں میں تمہارا رب ہوں. اتنے سے جرم کی سزا اس کو کیا ملی؟ کبھی فرعون نے اللہ سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. پورا قرآن پڑھ جائیے, فرعون نے کبھی نہیں کہا. وہ رات کے اندھیرے میں تو یہی کہتا تھا کہ اے اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں, اے اللہ تو میرا رب ہے, کھلانے پلانے والا تو ہے, اے اللہ میں لوگوں کو کے سامنے ان کا رب اس لیے بنتا ہوں تاکہ میری چاہت باقی رہے ان کے دلوں میں اور میرا جلال ان کے دلوں میں رہے, لیکن میں تو تجھے اپنا رب مانتا ہوں. اللہ کو اپنا رب مانتا تھا, لیکن لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, تم سب مجھے اپنا رب مانو. اللہ نے اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا, غرق کر دیا, اور پھر اس کی لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا. زمین میں اس کی لاش دفن کی جاتی ہے, زمین نکال کے پھینک دیتی ہے. سمندر میں اس کی لاش ڈالی جاتی ہے, سمندر اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. آج بھی فرعون کی لاش کو نہ سمندر قبول کرتا ہے نہ زمین کی چھاتی اس کو قبول کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم فرعون کے جسم کو قیامت تک اس کے شریر کی حفاظت کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت رہے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بنا دیا اس کو. دیکھو لوگوں کا رب بنتا تھا, اس کی سزا کیا ہے. لیکن آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے صحرا میں جا رہا ہے, جنگل میں جا رہا ہے, اپنے اونٹ کے اوپر سامان لادے ہوئے, گھر کا سارا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے اور وہ جنگل کی طرف جا رہا ہے. تھک جاتا ہے, اپنے اونٹ کو ایک رسی درخت سے پیڑ سے باندھتا ہے اور تھوڑا آرام کرنے لگتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو گیا. اس نے اپنے اونٹ کو غائب پایا تو پریشان, میرے گھر کا سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا, اونٹ کہاں چلا گیا. کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا, کبھی اس جنگل میں جاتا, کبھی اس جنگل میں جاتا, اونٹ نہیں ملا.
صبح سے لے کے شام تک اونٹ کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ تھک تھک ہار کر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جس جگہ پر اونٹ باندھا تھا۔ کہتا ہے اللہ یہ میرا اونٹ کیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ افسوس تھا اس کو، اور ایسے ہی درخت سے ٹیک لگاتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، تھک گیا تھا، آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ درخت سے بندھا ہوا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ درخت سے بندھا ہوا ہے۔ جھٹ سے اس نے سامان دیکھا تو ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں تھا۔ جھٹ سے اس نے سامان دیکھا تو کوئی چیز کی کمی نہیں۔ جتنا سامان اس نے اونٹ پر رکھا تھا اپنے سامان کو ویسا کا ویسا پایا۔ مارے خوشی کے اچھل پڑا، اور اچھلتے ہی اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ واقعی اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ کیا نکلا اس کے منہ سے؟ اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کو کہہ دیا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں، جان بوجھ کر نہیں کہا اس نے، نیت نہیں تھی اس کی یہ جملے کہنے کی۔ وہ خوشی اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا، سمجھ میں نہیں آیا، اور خوشی میں کہہ دیا واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں۔ کہنا چاہ رہا تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اس کے منہ سے مارے خوشی میں نکل گیا اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے، فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولا کہ نہیں بولا؟ فرعون تو کبھی اللہ سے نہیں کہتا تھا اللہ تو میرا بندہ ہے، فرعون نے کبھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا رب کہو، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ سے کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، کبھی نہیں کہا۔ اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ دیکھا جائے تو کتنے برے جملے، کتنے ڈینجر جملے، کتنے خطرناک جملے، لیکن ان جملوں کو سن کر اللہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اس آدمی کو کوئی سزا نہیں دے رہا ہے، اس آدمی کو معاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی، یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا وہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت کا اعتبار نیت پر ہے۔ صدقہ عبادت ہے، مسجد میں تعاون کرنا عبادت ہے، مسجد بنوانا عبادت ہے۔ یہاں آپ دکھاوے سے بچیے، ریا نمود سے بچیے، اچھی نیت سے صدقہ دیجیے، اچھی نیت سے آپ مسجد کا تعاون کیجیے، اچھی نیت سے آپ مسجد کو بنوائیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ نیت اگر کسی کی یہ ہے کہ وہ 10 دے رہا تو میں 15 دوں گا، تب تو غلط ہے۔ آپ یہ کہیے کہ اس کو 10 کی توفیق تھی، اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمیں اللہ نے 20 کی دی، ہم 20 دیں گے۔ میرے بھائیوں سبقت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے سے نیک کام میں آگے بڑھنے میں سبقت کرو، سبقت۔ ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ ابو طلحہ انصاری وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر کا بھی زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر فاروق کا بھی زمانہ پایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ لاٹھی لے کر چلنے لگے، لاٹھی لے کر چلنے لگے، کمر ان کی جھک چکی تھی، مسجد میں جاتے تھے تو ڈنڈا لے کر لاٹھی لے کر جاتے تھے، اور اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ اے میرے بچوں مجھے مسجد تک پہنچا دو۔ مسجد تک ان کو پہنچایا جاتا تھا،
ایک دن مسجد میں بیٹھ گئے، اور غور سے سنیے میرے بھائیوں، ایک دن مسجد میں بیٹھ گئے اور کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی صحابی یہ قرآن کی آیتیں سننے لگے، یہ قرآن کی آیتیں سننے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیت سنی، ایک آیت ان کے کانوں میں گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور مصیبت میں ہو یا خوشحالی کے اندر ہو، ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلو، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے جسموں سے جہاد کرو، ہر حال میں نکلو، چاہے خوشی میں ہو یا غمی میں، پریشانی میں ہو یا آرام میں، ہر حال میں نکلو۔ فوراً لاٹھی اٹھاتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہی اپنے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچوں میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے بچوں میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم، کمر جھک چکی ہے اور آپ اس حال میں نکلیں گے، اس حال میں آپ جائیں گے، اس حال میں آپ جہاد کریں گے؟ اے ابو آپ کے یہ بیٹے جہاد کے لیے جا تو رہے ہیں، آپ کیوں جاؤ گے؟ فرمایا میرے بچوں میرے بیٹوں، تم مجھے جو عذر بتلا رہے ہو اس بڑھاپے میں یہ بیکار بتلا رہے ہو، ابھی قرآن کی آیت سن کر میں آیا ہوں کہ خوشی ہو یا پریشانی، آرام ہو یا دکھ، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے، یعنی بڑھاپا ہو یا جوانی، ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے اور اللہ کی راہ میں تمہیں جہاد کرنا ہے اپنے مالوں سے اور اپنے جسم سے۔ میرے بچوں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ بچوں نے انکار کیا، لیکن ابو طلحہ انصاری اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے اور یہی کہتے رہے نہیں میں جاؤں گا، یہاں تک کہ امام اللہ بہت آگے بڑھ گیا اور باپ کسی بھی قیمت پر مانے نہیں۔ پھر بچوں نے گھوڑا تیار کیا اور میدان جنگ میں جانے والے بیڑے کے اندر ان کو بٹھا دیا گیا، سمندر کا سفر ہونے لگا، یہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ بیٹھ گئے پانی کے جہاز میں اور جانے لگے۔ سمندر ہی کے اندر راستے ہی میں ابو طلحہ انصاری کا انتقال ہو جاتا ہے، انہی کا انتقال راستے میں ہو جاتا ہے ابو طلحہ انصاری کا۔ میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نیک کام میں سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، بڑھاپے کے اندر بھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کمر جھک چکی ہے، لاٹھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی حال میں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں ہر حال میں جاؤں گا، میں جہاد کروں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر حال میں نکلو، ہر حال میں نکلو، لہٰذا مجھے ہر حال میں نکلنا ہے، پریشانی میں ہو یا آرام میں، خوشی میں ہو غمی میں، ہر حال میں نکلو، میں ہر حال میں نکل رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سی چیز تھی جو اتنے بوڑھے شخص کو جس کی کمر جھک چکی ہو، جو مسجد تک میں لاٹھی لے کر جاتا ہو، لیکن جب جہاد کی آیت سنتا ہے تو اس عمر میں بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ گھوڑا تیار کرو، میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان جنگ تک نہیں پہنچ پائے اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے ان کی اسی جگہ پر نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کر سمندر کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے یہ کون سا جذبہ تھا نیک کام کرنے کا کہ بڑھاپے میں کمر جس کی جھک چکی ہو، ہم تو مسجد تک نہیں جاتے اور ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہاں اب تو اس عمر میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آنکھوں سے نابینا ہوں، راستے میں اندھیرا ہوتا ہے،
عشاء کی نماز پڑھنے جاؤں یا فجر کی نماز پڑھنے جاؤں، راستے میں اندھیرا ہوتا ہے، لاٹھی لے کر مجھے چلنا ہے، آنکھوں سے اندھا ہوں، دونوں آنکھیں میری نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں اپنے گھر پہ پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اے عبداللہ، تم نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ تم نابینا ہو، تم دونوں آنکھوں سے اندھے ہو، تم نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم خوشی خوشی اٹھتے ہیں، چلو مجھے گھر میں پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مکتوم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچتے ہیں، باہر والے دروازے تک پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے آواز دی، تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو پھر بلا لیا، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو کیا وہ تمہیں سنائی دیتی ہے؟ کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی، اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، تب تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑے گا۔ ایک اندھے صحابی کو جس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو لاٹھی لے کر چلتے ہیں، ان کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ رہی ہے تو تمہیں اب مسجد میں جانا ہوگا۔ آج کل تو لائٹوں کا زمانہ ہے، آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، راستے بھی اچھے ہیں، سڑکیں بھی اچھی ہیں۔ غور کیجئے، اس زمانے کی طرف نظر ڈالیے، لائٹیں نہیں ہیں، کمکمے نہیں ہیں، بلب نہیں ہیں، راستے بھی پکے نہیں ہیں، اور ایک صحابی ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، راستہ کتنا پرخطر ہے، پتھر کیسے دیکھتے ہوں گے، ٹارچ بھی نہیں ہے کہ ٹارچ لے کے چلیں، اور ٹارچ بھی ہوتی تب بھی نہیں، اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، سانپ اور بچھو اور خطرناک جانور کوئی بھی راستے میں آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اے نماز کے معاملے میں آسانیاں ڈھونڈنے والوں، اے نماز کے معاملے میں سہولتیں ڈھونڈنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو دیکھو، اور آپ اندازہ تو لگاؤ، یہ عبداللہ، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں، بڑھاپا ہے، کمر جھک چکی ہے، اپنے محلے کی مسجد تک میں جاتے ہیں تو لاٹھی ڈنڈا لے کر جاتے ہیں، لیکن جہاد کی آیت سنتے ہیں تو فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ابو الدحداء انصاری کو اٹھاؤ، ابو الدحداء انصاری کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، ابھی ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے میری اوپر، لوگوں ابھی جبھی جبریل میرے پاس آئے، ابھی ابھی جبریل نے قرآن کی ایک آیت نازل کی میرے اوپر۔ صحابہ غور سے سننے لگے، کیا ہے وہ آیت؟ فرمایا، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا، اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ ابھی کہا ہی تھا، ابھی اعلان کیا ہی تھا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اعلان کیا ہی تھا کہ ابو الدحداء کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی انصاری ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو اللہ بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا
اے اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں، میرے مدینے میں 2 باغ ہیں، ایک مدینے کے بالائی حصے میں اوپر اور ایک مدینے کے نشیبی حصے میں نیچے، میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں، میں دونوں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے ابو الدحداء، دونوں باغ مت دیجئے، کیونکہ دونوں دے دو گے تو تم اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ سب کچھ لٹا دو، خود غریب ہو جاؤ اور محلے والوں سے بھیک مانگتے رہو، ان کے ٹکڑوں پہ پلو، شریعت یہ بھی نہیں کہتی ہے۔ اے ابو الدحداء، اگر دونوں باغ تم دے دو گے تو تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ ایک باغ اپنے پاس رکھ لو اور ایک باغ اللہ کو صدقہ کر دو، قرض حسنہ دے دو۔ ابو الدحداء سوچتے کون سا باغ دوں، کون سا دوں، کون سا دوں؟ تو قرآن کی آیت ان کے ذہن میں آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ان کو جو سب سے زیادہ پسند تھا باغ دے دیا، اوپر والا باغ مدینے کی بالائی حصے میں جو باغ تھا کہ میں اس کو قرض حسنہ دے رہا ہوں، 600 کھجوروں کے درخت پک کر تیار۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آم کا سیزن ہو اور آپ کا پورا باغ آم سے پک چکا ہو، پھل لگ چکے ہوں، آم پک چکے ہوں، کل یا پرسوں آم کٹنے والے ہوں، بازار میں بکنے والے ہوں، اور ایسے موقع پر پتہ چلے کہ آپ کا پورا آم سے لدا ہوا باغ چھن گیا، قبضہ ہو گیا یا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کھجور کے 600 پیڑ اس باغ میں لگے ہوئے اور کھجور پک کر تیار، کل پرسوں کٹنے والی اور مارکیٹ میں بکنے والی، اس باغ کو قرض حسنہ دے دیا۔ اپنے گھر جاتے ہیں، منظر دیکھیے، بہت الٹے سیدھے تھمبنیل پھر بننے لگے ہیں۔ ہم الیکشن کے بارے میں بول بھی نہیں رہے ہیں، پھر بھی اویسی صاحب کے ساتھ میرا فوٹو بنا کے ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے سب رکوائیے، سب بند کرائیے ایک دم۔ اتنے قریب آئیں گے ہاتھ نہیں لگے گا، جب ہاتھ چلائیں گے تو ہاتھ لگ جائے گا۔ چلیے ٹھیک، پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আপনারা বসে যান না, বসে যান, বসে দেখেন দিনের কথা খাড়িয়া শুনতে হয় না, যখন দিনই শুনতে এসো তো ফের বেয়াদের রতন খাড়িয়া কেনা আছো। বসে যাও, ভলেন্টিয়ার কোথায়? খালি ওই বিল্লা লাগিয়া পাখিতে লাগিয়া ঘুরতে দিয়েছো, বসা এগুলোকে। খাড়িয়া কোরআন হাদিসের কথা শুনতে নেই, আপনারা খাড়িয়া আছেন, বসে যান। ঘাড় চেপে চেপে বসাও, যদি না বসার ইচ্ছা আছে তাহলে বাইরে চলে যাও, বাইরে যাও, তোমাকে কেউ ধরে নাই। এই বসো, কড়াইয়ে কথা বাড়িয়ে যাবে আমার। তাড়াতাড়ি বসো তোমরা, ধীর স্থির হয়ে বসে যাও। বাম দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও বসে যাও। চলেন বলো। الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے صدر محترم اور نظامت کا فریضہ انجام دینے والی ایک عظیم شخصیت فضیلت الشیخ حسن انصاری صاحب، جو کٹیہار کی جمعیت کے ایک ذمہ دار بھی ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس گاؤں کے ایک اور محبوب اور عظیم شخصیت جناب سرپنچ صاحب، اس اجلاس میں شرکت کرنے والی ایک اور عظیم شخصیت جناب مولانا توحید صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر مؤقر علماء کرام، اور اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے نوجوان، اس اجلاس کی کمیٹی، اس کے اراکین اور ممبران، اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا ہتھیا دیا میں، جس میں بہت دیر تک جام لگا رہا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. آپ کا یہ پروگرام اس کے بعد بہار کی سرزمین پر
میں اس کو دوسرا نمبر دے سکتا ہوں۔ اس علاقے میں جب بھی پروگرام ہوتا ہے آپ لوگ سننے آتے ہیں اور جم کر سنتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج بھی آپ سنجیدگی سے سنیں گے اور جس مقصد کے تحت یہ اجلاس یہاں منعقد کیا گیا ہے، مسجد کے تعاون کے لیے، آپ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرے گا، بنائے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے نبی نے جو وعدہ کیا ہے مسجد کے تعاون پر ہمیں جنت میں گھر تیری طرف سے ملے گا، وہ گھر تو ہمارے لیے متعین فرما۔ قرآن کریم کی ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ غور سے سنیں گے اور اللہ تعالی ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اکثر علماء تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نیک عمل کرنا چاہیے، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک کام کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اس آیت میں نیک اور اچھے کام کو جلدی کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خیال آیا کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں گے، اور اس کے بعد میں اب یہ ہے کہ کریں گے، چلو ایک ہفتے کے بعد کر دیں گے، چلو ایک مہینے کے بعد کر دیں گے، چلو ایک سال کے بعد کر دیں گے۔ نہیں، خیال تو اچھا ہے، لیکن اس اچھے کام کو ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طرف ہمیں قرآن کریم کی آیت آمادہ کر رہی ہے، اکسا رہی ہے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، جلدی کرو تم اللہ کی طرف، اس کی مغفرت کو طلب کرنے میں، اس کی بخشش کو طلب کرنے میں جلدی کرو، وجنۃ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، حصول جنت کے لیے جلدی کرو، اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، توبہ اور استغفار جلدی کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو، وجنۃ، اور جنت کو پانے کے لیے اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے بتایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو جس جنت کا رقبہ، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، یعنی وہ جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے، زمین کی کوئی انتہا نہیں ہے، آسمان کا بھی کوئی چھور نہیں ہے، ایسے ہی جنت کی بھی کوئی انتہا نہیں، جنت کا بھی کوئی چھور نہیں۔
وہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پہلے ٹکڑے پر آئیے، وسارعوا، سرعت، جلدی کرنا، سارع یسارع مسارعتن، باب مفعلہ میں جب اس کو ہم لے جائیں گے تو معنی ہوگا دوڑنا، ریس لگانا۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ریس لگاؤ اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں اور گھر تک نہ پہنچ پائیں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ گھر تک نہ پہنچ پائیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے اور گناہوں کی ایک پلندہ اور پوٹری کہیں آپ کے سر پر لدی کی لدی رہ جائے اور ہم جہنمی نہ ہو جائیں۔ اس لیے مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، استغفار میں جلدی کرو، مغفرت مانگنے میں اور مغفرت کو طلب کرنے میں جلدی کرو، وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن نیک کام میں، اچھے کام میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنا اسپشٹ اور واضح شبدوں میں کہا گیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، مغفرت ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، إِلَىٰ مغفرت ربکم وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت میں جانے والے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب جیسے ہی خیال آئے ویسے ہی ہمیں وہ کام فوراً کر گزرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس واقعے کو سنیں آپ تعجب کریں گے کہ اتنی جلدی نیک کام کرنے میں، اتنی جلدی نیک کام کرنے میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین۔ اس زمانے میں لیٹرینیں گھر کے اندر نہیں بنی ہوتی تھی، جنگلوں میں لوگ برتن لے کر جاتے تھے، لوٹا بننا وغیرہ، اور جنگل میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی کا برتن لیا اور پانی کا برتن لے جانے کے بعد جنگل کا رخ کیا اور جنگل میں پہنچ گئے، درختوں کی آڑ میں بیٹھ گئے، چند درختوں کی آڑ میں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے وہ بیٹھ گئے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جیسے وہ بیٹھے تھے، ابھی صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے، ابھی انہوں نے لیٹرین کی بھی نہیں، ابھی وہ صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے، بیٹھے ہی تھے کہ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ پانی کا لوٹا اٹھایا، پانی کا برتن اٹھایا اور واپس وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور گھر سے کوئی چیز نکالی، اس چیز کو نکالنے کے بعد انہوں نے غریبوں میں، مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دیا بیچ کر اس کی قیمت، اور پھر انہوں نے پانی کا برتن اٹھایا اور پھر دوبارہ گئے لیٹرین کے لیے، قضاء حاجت کے لیے۔ راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو ابو بکر صدیق لیٹرین کے لیے گئے تھے، قضاء حاجت کے لیے گئے تھے اور واپس آئے اور ابھی پھر جانے لگے۔ کیا مطلب، ان کا پیٹ خراب ہے کیا؟ لوز موشن تو نہیں ہو گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر بار بار قضاء حاجت کے لیے جائے تو ہم اور آپ یہی سمجھیں گے کہ اس آدمی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، لوز موشن ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو امام بخاری نقل کر رہے ہیں الادب المفرد کے اندر۔ میرے بھائیوں، لیکن ابو بکر صدیق پہلی بار گئے تو انہوں نے لیٹرین کی ہی نہیں تھی، وہ گھر پہ آئے اور دوبارہ پانی کا برتن اٹھایا اور دوبارہ جب لیٹرین کرنے گئے، وہاں سے جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے
तब सड़क पर बैठे हुए लोगों ने पूछा